اسلام صرف اسلام ہے، ایمان صرف ایمان ہے، ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو بیچ کا راستہ نکالے گا وہ خود کفر کی موت مرے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو، مصیبت میں رہو، بیماری میں رہو، تکلیف میں رہو، بتوں کے دروازوں پر نہ جاؤ، مشرکین کے دروازے پر نہ جاؤ، بلکہ یہ کہہ دو اگر زندگی لکھی ہے تو روڈ کے کنارے بھی زندہ رہو گے، اور اگر موت لکھی ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کچھ چیزیں چاہتا ہے، ایک تو وہ عزت چاہتا ہے اور ایک اچھا مکان، اچھا ٹھکانہ چاہتا ہے۔ اگر کسی کو عزت مل گئی دنیا میں اور خوبصورت سا اچھا سا مکان مل گیا تو اس کو یوں لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، حالانکہ یہاں کی عزت وہ بھی فانی ہے اور یہاں کا مکان بھی فانی ہے۔ آپ کتنا ہی اچھا مکان بنا لیں، خوبصورت مکان بنا لیں، لیکن ایک دن اس مکان کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اور یہاں کتنی عزت کما لے، بڑے بڑے عزت والے، بڑے بڑے خطیب عزت والے، بڑے بڑے شیوخ عزت والے، بڑے بڑے نعت خوان عزت والے، بڑے بڑے قوال عزت والے، بڑے بڑے گانا گانے والے، جنہیں لوگ بہت عزت والا سمجھتے، جب وہ مرتے ہیں تو پھر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوتا، جن کے نام کے نعرے لگتے ہیں، بلکہ مرنے کی تو بات جانے دیجئے، بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں صرف بیمار پڑ جائیں اور وہ اپنے فن سے، اپنی فیلڈ سے دور ہو جائیں تو بھی لوگ ان کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی عزت ہے جس کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دنیا کا مکان ہے، دنیا کی روزی روٹی ہے، اس کے لیے انسان رات و دن محنت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، کاوشیں کرتا ہے۔ عزت کے لیے کوشش کرنا بھی چاہیے، مکان کے لیے کوشش کرنا بھی چاہیے، روزی روٹی کے لیے کوشش کرنا بھی چاہیے، سب اپنی جگہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ایک ایسا نسخہ لے کر ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ آپ اگر اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں تو عزت ملے گی ہی ملے گی، لیکن اللہ آخرت میں بھی آپ کو عزت عطا فرمائے گا، اور اللہ آپ کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ نسخہ ہمارے اپنے گھر کا نہیں ہے، یہ نسخہ ہمارے اپنے اساتذہ کا نہیں ہے، بلکہ یہ نسخہ اللہ رب العزت کے قرآن میں موجود ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک کام کرنا ہے، بس ایک کام کر لو۔ اللہ عزت کا وعدہ بھی کر رہا ہے، اللہ جنت کا وعدہ بھی کر رہا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ کتنا آسان ہے جنت میں جانا، کتنا آسان ہے جہنم سے بچ جانا، لیکن انسان اس کے باوجود بھی علم نہ ہونے کی وجہ سے غفلت کا شکار ہے۔ انسان جو ہے اللہ اکبر غفلت کا شکار ہو کر، دین سے دور ہو کر اپنی آپ کو تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ جنت کیسے ملے گی؟ جنت میں کیسے جاؤ گے؟ ہمارے علماء اور مشائخ سے اسٹیج جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ یہ لائٹ بند کر دیں تو مجھے تھوڑی آسانی ہو۔ ایک بار درود شریف پڑھیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ایک آدمی آئیے گا کوئی، اور ایک آدمی آ کر کے بند کیجئے گا، لائٹ آپریٹر ایک آدمی۔ ایک بار بلند آواز سب درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ الجود والکرم بلند آواز سے پڑھیں۔ وبارک وسلم صلاۃ و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ اس کو ہٹا دیجیے حضرت، اس کو ہٹا دیجیے، اسی میں ہے۔ ارے باپ رے باپ، اس کو ویسے رہنے دیجیے نا، وہ اس میں سے زیادہ نکل جائے گا، اڑتا رہے گا، اڑتا رہے گا۔
اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور جنت جو ہے آخرت میں خوبصورت ٹھکانہ ہے، جنت میں اللہ کا دیدار ہونا ہے، جنت میں رسول اللہ کا دیدار ہونا ہے، جنت میں اولیاء کرام کا دیدار ہونا ہے، جنت میں انبیاء کرام کا دیدار ہونا ہے۔ اور جو جنت میں چلا گیا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، جو ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا پھر وہ جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ جو جنت کے اندر داخل ہو گیا الا قیلا سلاما سلاما، اس پر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ جو جنت میں داخل ہوا اللہ اس کو سلام فرمائے گا، فرشتے اس کو سلام کریں گے۔ لیکن جنت ہے کتنی سستی، ایک ہی کام کرنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ، جنت میں جانے کے جو نسخے تم نے اپنی طبیعتوں سے خود ایجاد کر رکھے ہیں اس سے جنت نہیں ملے گی۔ جنت اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر ملے گی۔ کیسے جنت ملے گی؟ تو قرآن ایک ہی نسخہ عطا کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو گناہ کبیرہ سے، بڑے گناہوں سے، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو اور تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو جو تمہارے دوسرے گناہ بڑے گناہوں کے علاوہ جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ یوں ہی اس کو معاف کر دے گا، اللہ رب العزت اس کو بخش دے گا۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور اللہ تمہیں عزت کی جگہ جس کو جنت کہتے ہیں اس جنت میں اللہ تم کو داخل فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے گناہوں سے بچو، گناہ کبیرہ سے بچو، اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر کے عزت کے ٹھکانے میں تمہیں داخل کرے گا، جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب بڑے گناہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، بعض لوگوں نے کہا 7 بڑے گناہ ہیں، بعض لوگوں نے کہا 10 بڑے گناہ ہیں، بعض لوگوں نے کہا 70 بڑے گناہ ہیں، بعض لوگوں نے کہا 700 بڑے گناہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، مجھے ایک بات بڑی خوبصورت لگتی ہے، سیدنا مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آپ ارشاد فرماتے ہیں چھوٹے بڑے گناہ کی بات چھوڑ، بات یہ ہے کہ تو نافرمانی کس کی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو اتنے بڑے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اگر گناہ چھوٹا بھی ہو تو اللہ اکبر وہ گویا کہ بڑے رب کی نافرمانی ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ کوئی بھی ہو، مجھے تو اتنا سمجھتا ہے انسان کوئی بھی گناہ کرے اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، آقا کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر، آج ہم گناہوں کے اندر ڈوبے چلے جا رہے ہیں، اب ہم گناہوں کے نتیجے پر نظر نہیں رکھتے، گناہوں کے انجام پر نظر نہیں رکھتے۔ حیرت کی بات یہ ہے اگر ہاتھ میں چھری ہو تو انسان چھری کو سنبھال کر کے اس سے پھل کاٹتا ہے کہ میرا ہاتھ نہ کٹ جائے، سامنے آگ جل رہی ہو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ نادان انسان، اگر چھری سے ہاتھ کٹے گا تکلیف ضرور ہوگی لیکن تو ہمیشہ کے لیے برباد نہیں ہوگا۔ دنیا کی آگ کی چنگاری اگر تیرے جسم پر آ گئی چھالا تو آئے گا لیکن تو ہمیشہ کے لیے برباد نہیں ہوگا، مگر یہ گناہ تجھے اور تیری نسلوں کو برباد کر رہے ہیں۔ آؤ حدیث رسول سنو، اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ کرنے والوں، ماں باپ کے گناہ بچوں کو تباہی کے دہانے پر لے جاتے ہیں، بچوں کو بربادی کے دہانے پہ لے جاتے ہیں۔ او ماں باپ، تم کیسے ماں باپ ہو
اپنے بچوں کی دنیا کی راحت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کوئی کلکتہ کاروبار کے لیے جا رہا ہے، کوئی دلی کاروبار کے لیے جا رہا ہے، کوئی ممبئی کاروبار کے لیے جا رہا ہے، بتاؤ وطن چھوڑ کر کے بے وطن در در بھٹکنے والوں کیوں بھٹک رہے ہو؟ اسی لیے نا کہ تمہارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، تمہارے بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ مگر سنو، اگر تم نے دولت جمع کر لی تو بچوں کا مستقبل بہتر نہیں ہوگا اس سے، کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، دل کے کانوں سے حدیث سننا، پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، یہ حدیث دل پر لکھ کر لے جانا۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، یعنی نیک عمل کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں اور اس کو برکت عطا کرتا ہوں، اور اللہ کی برکت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ برکت کیسے ملے گی؟ تعویذات سے نہیں۔ برکت کیسے ملے گی؟ صرف کسی کا چہرہ دیکھنے سے نہیں۔ برکت کیسے ملے گی؟ صرف بزرگوں کے ہاتھ چومنے سے نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو منع کرنے آیا کہ بزرگوں کے ہاتھ نہ چومو، ایسی بات نہیں۔ چومو، تعویذات بھی لو، بزرگوں کی زیارت بھی کرو، لیکن اصل برکت کہاں سے ملے گی؟ اللہ فرما رہا ہے جب تم میری فرما برداری کر کے مجھے راضی کرتے ہو، اللہ اللہ، جب تم میری فرما برداری کر کے تم مجھے راضی کرتے ہو تو میں تمہیں نہ ختم ہونے والی برکت عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کبھی ختم نہیں ہوگی برکت، نسلوں تک باقی رہے گی، صدیوں تک باقی رہے گی۔ اور پھر دوسرا رخ سنو، پھر اللہ فرماتا ہے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ توجہ کرنا، اپنے بچوں کی شکل اپنے ذہن میں لاؤ، اپنے پوتا پوتیوں کی شکل اپنے ذہن میں لاؤ، اپنے نواسے نواسیوں کی شکل اپنے ذہن میں لاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے، سچا خدا فرما رہا ہے جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں اور پھر تم پہ لعنت کرتا ہوں، لعنت، اور وہ لعنت تمہاری 7 پشتوں تک باقی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھو ان علماء سے لعنت کا مطلب کیا ہے؟ ایک عام آدمی کی لعنت تم پہ پڑ جائے تو تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ، جب اللہ کی لعنت تم پہ پڑے گی اور تمہاری 7 پشتوں تک پڑے گی تو پھر تمہیں رحمت کیسے نصیب ہوگی؟ تم رحمت الہی کے مستحق کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ پتہ چلا گناہوں سے 7 پشتوں تک لعنت پہنچتی ہے، 7 پشتیں برباد ہوتی ہے، 7 پشتیں تباہ ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، اسی لیے اللہ فرما رہا ہے گناہ کبیرہ سے بچو۔ اب گناہ کبیرہ کیا ہے؟ جتنی وقت میں گنجائش ہے، 1 گھنٹے کا وقت میرے پاس تھا جس میں سے 10-15 منٹ کا وقت جا چکا ہے، 40-45 منٹ کے ٹائم میں اب میں آپ کے سامنے جلدی جلدی گناہ کبیرہ کی فہرست پڑھتا ہوں۔ یہ گناہ کبیرہ کیا ہے تاکہ آپ ہم اس سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے گناہ کبیرہ، اللہ اکبر، جو سب سے بڑا اکبر الکبائر ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایسا گناہ، ہر گناہ بخش دیا جائے گا لیکن یہ گناہ نہیں بخشا جائے گا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ شرک، شرک سے بچو۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہے اس میں کسی کو شامل کرنا، یہ شرک ہے۔ شرک، اور شرک سارے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے؟ معاذ اللہ، بہت سارے مسلمان بت خانوں کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ فلموں میں دیکھ کر کے، سیریلوں میں دیکھ کر کے ایمان لوگوں کا کمزور ہو رہا ہے۔ چلو مسجد میں بات نہیں بنتی تو پھر بت خانوں کی طرف بھی چلو۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، تمہارے اور میرے اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں، کسی کی قوت نہیں، کسی کی شان و شوکت نہیں۔ ارے نادان، اپنے اللہ کی طاقت کا اندازہ لگا
اللہ کی شان کیا ہے جس کو تو وحدہ لا شریک مانتا ہے، جس کو تو الہ مانتا ہے، جس کو تو خدا مانتا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ پتا اس کی شان تجھے؟ اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ کو اس نے پیدا کیا ہے، اس نے بنایا ہے، محمد الرسول اللہ کو اس نے بنایا ہے۔ اب بتاؤ وہ محمد کیا ہے؟ روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہو جائیں، اشارہ کریں تو سورج پلٹ کر آ جائیں، اشارہ کریں تو جابر کے مردہ بچوں میں جان پیدا ہو جائے، بکری کھا کر اس پہ ہاتھ رکھ کر دعا کریں تو اللہ بکری کو کھڑا کر دے، حضرت قتادہ کی آنکھ اگر باہر آ جائے اپنا لعاب لگا کر کے قتادہ کی آنکھ رکھ دے تو پہلے سے زیادہ قتادہ کی آنکھ روشن ہو جائے، کھاری کنویں کے اندر اگر اپنا لعاب ڈال دے تو کھاری کنویں میٹھے ہو جائے، سوکھے کنویں میں اپنا لعاب ڈال دے تو سوکھے کنویں پانی سے بھر جائے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی شان یہ ہے، لوگ حضور کا حسن دیکھ کر کے پکار اٹھے کہ ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ ان کا حال یہ ہے، رستہ چلے تو پتھر پر نشانے قدم پڑتے ہیں، تو پتھر پر نشانے قدم ظاہر ہوتے ہیں، اور مٹی پہ پیر رکھتے ہیں تو مٹی پہ قدم کا نشان نہیں پڑتا۔ وہ چلتے ہیں تو بادل سایہ کرتا ہے، وہ چلتے ہیں ان کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی، وہ چلتے ہیں تو سفر کا گرد و غبار بھی ان کے چہرے کو چھپا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے، ان کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، ان کے پسینے سے مشک کی خوشبو آتی ہے، زمین پر ان کا سایہ نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر، جو دیکھتا ہے چہرہ دیکھ کر مسلمان ہونے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اندازہ کریں وہ شان والا رسول جو ابو جہل کے ہاتھوں کی کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیتا ہے، وہ شان والا رسول جو درختوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، وہ شان والا رسول جو درختوں کو اپنے پاس سے بھجا دیتا ہے۔ لوگ حیران رہتے ہیں اللہ اکبر یہ کیسا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ لیکن جب حضرت بلال کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو وہ شان والا رسول جس کی طرح کوئی نہیں، وہ کسی کی طرح نہیں، وہ وضو بنا کر آتے ہیں اور آ کر کے نماز شروع کرتے ہیں اور سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، تو انسان حیران ہو کر سوچتا ہے جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھک رہا ہے اس خدا کی شان کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، بولو ہاتھوں کو اٹھا لے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔ اپنے اللہ کی شان کو پہچانو۔ محمد الرسول اللہ جیسی ہستی ان کا بندہ، اس کا بندہ ہے۔ جب بندے کی مثال نہیں ہے تو اس کو بنانے والے کی مثال کیسے ہو سکتی؟ اس کو تم رب مانتے ہو، اس رب کو چھوڑ کر کوئی بت خانے کی طرف جا رہا ہے، کوئی پتھروں کی طرف جا رہا ہے، کوئی پتھر کی مورت کی طرف جا رہا ہے۔ وہ جو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے، ان کے دروازے پہ جا کر کے بھیک مانگتے ہو اس اللہ کا در چھوڑ کر۔ وہ اللہ جو مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے، وہ اللہ جو ہوائیں چلاتا ہے، وہ اللہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے، وہ اللہ جو روزانہ سورج نکالتا ہے اور چند گھنٹوں کے اندر مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب کے اندر غروب کر دیتا ہے۔ ہماری زمین سے کئی سو درجہ بڑا وہ سورج ہے، نہ اس میں کوئی رسی ہے نہ کوئی تار ہے، کون اس کو کھینچتا ہے، کون اس کو سمیٹتا ہے؟ اور وہ سورج جاتا کہاں ہے؟ دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے، رات آتا ہے تو دن کہاں چلا جاتا
جاتا ہے، جو روزانہ ستاروں کی انجمن کو سجاتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے ستاروں کی انجمن ختم ہو جاتی ہے، جو روزانہ چاند کو نکالتا ہے. کبھی سوچا پہلی رات کا چاند کتنا باریک ہوتا ہے اور 14ویں رات کا چاند کیسا چمکدار بدر کامل ہوتا ہے. یہ چاند کو گھٹانے بڑھانے والا کون ہے؟ اسی کو رب محمد اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے شرک کی طرف نہ جاؤ، شرک سے بچو. بے شک بے شک آج کل کچھ سیاسی لیڈر بے شک آپ کو آدھا تیتر آدھا بٹیر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں صحیح بات. اور پھر سے اکبر کے اس ملحدانہ نظریات کی طرف تمہیں صحیح پابند بنانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں حالات خراب ہے، یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا. یاد رکھو دین صرف دین ہے، اسلام صرف اسلام ہے، ایمان صرف ایمان ہے. ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے. جو بیچ کا راستہ نکالے گا وہ خود کفر کی موت مرے گا. اس لیے اللہ کے بندو مصیبت میں رہو، بیماری میں رہو، تکلیف میں رہو، بتوں کے دروازوں پر نہ جاؤ، مشرکین کے دروازے پر نہ جاؤ، بلکہ یہ کہہ دو اگر زندگی لکھی ہے تو روڈ کے کنارے بھی زندہ رہو گے، اور اگر موت لکھی ہے تو قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر چھپو گے تب بھی تمہیں موت وہاں آ کر کے رہے گی. یاد رکھنا اللہ پر یقین مضبوط کرو. پہلا سب سے بڑا گناہ شرک، شرک سے بچ. اور جو چیزیں شرک کی طرف لے جاتی، مولانا وہ پتھر دو جس سے میری روزی میں اضافہ ہو، وہ پتھر دو جس سے میری روزی کے راستے کھلے، وہ پتھر میں نے انگوٹھی میں پہننا ہے جس سے میرا رشتہ آئے، پسند کی شادی ہو جائے. پاگل ہوئے ہو؟ پتھر روزی دیں گے؟ وہ کعبے پہ سجے ہوئے پتھر پہ ایمان رکھتے تھے ابو جہل اور ابو لہب، بے شک بے شک اور تم انگوٹھی میں سجے ہوئے پتھر پہ ایمان لے آئے. جو پتھروں پہ ایمان رکھتے ہیں ان کی قسمت میں پتھر ہے. پتھر زینت کے لیے پہنے جاتے ہیں، پتھر تقدیر بدلنے کے لیے نہیں پہنے جاتے. تقدیر کون بدلتا ہے؟ کیا بات ہے حضرت. تقدیر اللہ بدلتا ہے، بے شک یا تو اللہ کے دوست بدلتے. اقبال جیسے نے کہا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. واہ واہ سبحان اللہ. پتھر کی مورت ہماری تقدیر نہیں بدل سکتے، جو اپنے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے. دنیا آج سیریل اور فلموں کے ذریعے سے بتانا چاہتی ہے کہ پتھروں کی طاقت بڑی. پتھروں کی طاقت نہیں، پتھروں کو پیدا کرنے والے خدا کی طاقت بڑی. اس لیے شرک کی طرف نہ جاؤ، شرک سے بچو. پہلا گناہ. نمبر 2 بڑے گناہوں میں نمبر 2 نمازوں کو ترک کرنا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. آج میری قوم کو نماز کے لیے وقت نہیں. میں بہت لمبی تقریر میں نے پہلی کا نہیں کرنا، بہت مختصر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے. لیکن میری قوم کے جوانوں، آج میری بہنوں، آج ہمارے پاس اللہ کے لیے دینے کو ٹائم نہیں. آپ مجھے بتائیں فلسطین کے حال پہ رو رہے ہو، بیت المقدس کے حال پہ رو رہے ہو، دنیا کے حالات پہ رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ آپ کے پاس اللہ کو دینے کے لیے ٹائم نہیں. بے وفا انسانوں کے لیے ٹائم ہے، غداروں کے لیے ٹائم ہے، بے وفاؤں کے لیے ٹائم ہے، مجرموں کے لیے ٹائم ہے. اللہ کے لیے جس نے وفا پیدا کیا اس کے لیے ٹائم نہیں. یہ جو دوست تمہارے ہیں، دوست جنہیں آپ بہت منہ بھر کے دوست کہتے ہو، پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ دوست تو ملیں گے کتنے. ایک بات سچی سچی کہوں، امام حسین کو کروڑوں میں چند کے سوا دوست نہ ملے تو تجھے کیا دوست ملیں گے؟ آج کی دوستی تو چائے کے لیے ہے، آج کی دوستی تو کھان پان کے لیے ہے، آج کی دوستی تو دولت اور جائیداد کی بنیاد پر ہے. دوست ہوتے کہاں ہے؟ ارے نادان،
اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں کتنوں کو دوست بنایا، ذرا وہ تو دیکھ، اربوں خربوں میں کتنے دوست بنے وہ تو دیکھ۔ جب اللہ کے دوست اتنے محدود ہے تو تیرے دوست کتنے ہوں گے؟ مخلوق اللہ کی سب ہے، بندے سب ہیں، لیکن اللہ نے سب کو دوست نہیں بنایا، بلکہ وہ اپنے دوستوں کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے دوست ہیں نہ انہیں خوف ہے نہ غم ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے اللہ کے دوست کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے دوست وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے بشارت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ ہر انسان اللہ کا دوست نہیں ہوتا۔ جب ہر انسان اللہ کا دوست نہیں ہوتا، نادان، جب سب اللہ کے دوست نہ بن سکے تو سب تیرے دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ جو دوست تیرے ہیں، میں یہ نہیں کہتا میرے بھائی کی نفرت کر، لیکن مرے گا تو یہ تیری مٹی دینے کے لیے بھی نہیں آئیں گے، تجھے قبرستان پہنچانے تک بھی نہیں آئیں گے۔ جن کے ساتھ تو رات رات بھر بیٹھتا ہے، جن کے لیے تو قسمیں کھاتا ہے، جن کے لیے کیا کیا کرتا ہے، اور اللہ کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں۔ بہت سادگی سے مسلمان کہتا ہے مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں، اور نماز کا عنوان چھیڑو تو لوگ ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ سن لو نماز کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ پھر سنو، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، میری بات نہیں، اگر میں کہوں گا تو کہیں گے مولوی کہہ گیا، نہیں، مولوی نہیں، مولا کہہ رہا ہے، مولا مصطفیٰ جانب، مولا کائنات کا مولا کہہ رہا ہے، مولا کائنات کا مولا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرمانے جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب زخمی کر دیا گیا کہ جسم سے خون نکلتا رہتا، بے ہوشی کی کیفیت رہتی، جب ہوش میں آتی اور نماز کا وقت بتایا جاتا فوراً نماز پڑھتے، لوگ کہتے خون رستا ہے پورے جسم سے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس نے نماز چھوڑ دی دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کی پناہ سے وہ باہر نکل جاتا ہے، اللہ کی امان سے وہ باہر نکل جاتا ہے، اللہ کے ذمہ کرم سے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ شام تک کے اللہ کے ذمہ کرم پر رہتا ہے، اللہ کی کرم کی چادر میں رہتا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اپنی طاقت اور قوت پر غرور کرنے والوں، اپنی قوت پر ناز کرنے والوں، اپنی جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں، اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے والوں، کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، خدا کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ نادان، اگر اللہ صرف تیرے سر میں درد دے دے تو تو سر کا درد برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تیری کمر کی نس دبا دے تو تو چلنے پھرنے سے محتاج ہو جائے گا۔ اللہ کسی پر وہ دن نہ لائے، سوچ تو صحیح، اگر اللہ نس دبا دے تو تو بیٹھ کر کے بلکہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، بستر پہ پڑا ہو جائے۔ سر کا درد اللہ تجھے دے دے تو تو تڑپتا ہو جائے۔ ذرا سوچ، جب اللہ صرف ہلکا سا اتنا سا درد دے دے تو تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ جہنم کا عذاب، وہ جہنم کے دہتے ہوئے شعلے، اللہ اکبر، یہ کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق ہے، حقائق۔ اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری ماں اور بہنوں، کچن روم میں گرمی کے موسم میں تم بے چین ہوتی ہو، بے قرار ہوتی ہو، تڑپ جاتی ہو، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے سچے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر شفقت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ اکبر، جہنم کے اندر جو بچھو ہے وہ اونٹوں کی طرح ہے، بختی اونٹوں کی طرح۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ بے نمازی کو ڈسیں گے تو 40 سال تک کے زہر ان کے جسم کے اندر گردش کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ
जहन्नमी सांप जिनकी लंबाई 70 साल का फासला है। अल्लाह के सच्चे नबी फरमाते हैं, अगर ये हदीस में नहीं होता तो मैं बयान करने का हौसला ही नहीं करता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 70 साल लंबाई उनका जो है वो उनका अर्ज है, उनकी लंबाई है। 70 साल में जितना घोड़ा दौड़ा सकता है इंसान, तेज रफ्तार घोड़ा, ऐसे लंबे लंबे सांप है। आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो बेनमाजी को डंक मारेंगे तो 1000 साल तक के जहर उनके जिस्म में घूमेगा और उनकी हड्डियां टूट टूट करके बिखर जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे करीम आका गैब नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, वहां हालत ये होगी इंसान ना जी सकेगा ना मर सकेगा। उस वक्त इंसान अल्लाह की बारगाह में मिन्नतें करेगा, मौला मुझे दुनिया में जाकर के सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दे, मैं सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ लूं। उस वक्त इरशाद होगा, बंदे अल्लाह ने तुझे जिंदगी दी थी, तुझे वक्त दिया था, तुझे टाइम दिया था, लेकिन तूने उसको जाये कर दिया, बर्बाद कर दिया। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कब तक अल्लाह से गफलत करोगे, खुदा की इबादत से गफलत करोगे, कब तक दुनियादारी में डूबे रहोगे। तुमने हजारों जनाजे उठते हुए देखे, तुमने हजारों को कब्रों में जाते हुए देखा, अल्लाह अल्लाह, प्रधान जी को मरते देखा, दादाजी को मरते देखा, उलमा को मरते देखा, खुतबा को मरते देखा, नेकों को मरते देखा, पापियों को मरते देखा। जरा सोचो तो सही, जो बिल्डिंगों में रहे उनको मरते देखा, मजबूत इमारतों में रहे उनको मरते देखा, जिनको लोग सेठ साहब कहते थे, मुखज्जरा ने कौम मिल्लत कहते थे, उनको मरते देखा। अरे पता नहीं कहां तक सच है। हमने तो एक कब्र ऐसी देखी जिस पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, लोगों ने बताया बुर्ज खलीफा बनाने वाले की कब्र है जिस पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। अगर वो कब्र हो ना हो, हम तो ये जानते हैं जिसने ताजमहल बनाया, लोग पूरा ताजमहल घूम कर चले जाते हैं। मुसलमानों किस बला की मैं से है सरशार हम, दौलत पर घमंड करके मेरे अल्लाह को भूलने वालों, जवानी पे नाश करके खुदा को भूलने वालों, जरा जा करके देखो पूरा पूरा ताजमहल हजारों लोग जा करके घूम आते हैं। किसी को तौफीक होती है मुमताज और शाहजहां पे फातिहा पढ़े। मुमताज कितनी नेक थी ये दूसरा मसला है, शाहजहां का तकवा क्या था ये दूसरा उन्वान है। लेकिन मैं हैरान हूं, अल्लाह अकबर, लोग वहां फातिहा नहीं पढ़ते, फोटो निकालते, वीडियो निकालते, तस्वीर कशी करते, गले में हाथ डाल के दोस्तियों का इजहार करते, लेकिन कोई वहां फातिहा नहीं पढ़ता। जिसने ताजमहल बनाई उसके कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, और जिसका कोई महल क्या झोपड़ा भी नहीं था, उस गरीब नवाज के मजार पे हजारों का मजमा फाटे मारता नजर आ रहा है। लोग फातिहा पढ़ने के लिए बेचैन है। क्या पता चला जो अपने लिए जीते हैं वो अगर बड़े से बड़े गुंबद में भी दफन हो जाए, कोई याद नहीं करता। जो यार के लिए जीते हैं उनके नाम पे हजारों की महफिलें इकट्ठा होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने औलियाए किराम, फजाले औलियाए किराम, फजाइले औलिया। बंदो इब्रत हासिल करो। कब तक दौलत के नशे में रहोगे? क्या कारून के पास दौलत नहीं थी? क्या फिरौन के पास दौलत नहीं थी? क्या बुख्त नस्र के पास दौलत नहीं थी? मेरी बहनें कब तक सोने के ज़ेवरात पर गुरूर और घमंड करती रहेगी? अल्लाह अकबर, क्या अबू लहब की बीवी के पास सोने के ज़ेवरात न थे? क्या अबू जहल की बीवी के पास सोने के ज़ेवरात न थे? बताओ, जिनकी अबू लहब और अबू जहल की बीवियों की कब्रें कहां हैं? जो सोने के ज़ेवरात पे घमंड करती थी, उन औरतों की कब्रें कहां हैं? मगर वो सैयदा तैयबा ताहिरा एक एक नहीं 3-3 महीने तक जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, जब तक आज जुमा के दिन खतीब सैयदा का नाम नहीं लेता उस वक्त तक उसका खुतबा मुकम्मल नहीं होता। पता चला जो सोने के गुरूर में होते हैं उनकी कब्रों का निशान नहीं मिटता, और जो सजदे में रात गुजारते हैं आज भी उनका
کا نام لینے پر بڑے بڑے ولیوں کی گردنیں جھک جایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مخدومہ کائنات، ذکر مخدومہ کائنات. کب تک دنیا میں غرق رہو گے؟ کب تک دنیا میں ڈوبو گے؟ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، اور یہ 10 منٹ کا ٹائم کیا ہے؟ سجدہ کرو. ارے جس سجدے کی برکت سے اللہ ملتا ہے، کون سی دولت نہیں ملے گی، کون سی طاقت نہیں ملے گی. میری قوم کی بچیاں ہم سے کہلواتی ہیں ذرا سید سے کہنا رشتے نہیں آتے. میں نے کہا میری بہن مجھ سے کیا کہتی ہے؟ اللہ سے بول، سجدہ کر، اللہ سے بول. نہیں مولانا نہیں، ہم گنہگار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا، وہ تمہاری سنے گا. تو کیا تم نے عیسائیوں کا کوئی فعل سیکھ رکھا ہے؟ یہودیوں کا فعل سیکھ رکھا ہے؟ یہ سب غلط ہے. کس نے کہہ دیا وہ گنہگاروں کی نہیں سنتا؟ سن لو، اگر وہ صرف نیکوں کی سنتا تو پھر گنہگار کہاں؟ مجھ سے بڑا بھی کوئی گنہگار ہے دنیا میں؟ مجھے تجربہ ہوا کہ جب وہ میری رد نہیں کرتا مجھ جیسے پاپی مجرم گنہگار کی، وہ تمہاری کیسے رد کرے گا؟ میں نے تو جب سے شعور سنبھالا جو مانگا اس نے مانگنے سے سوا دیا. جیسے وہ نیکوں کا رب ہے ویسے وہ گنہگاروں کا بھی رب ہے. اور ایک بات میں تمہیں سکھا دوں، سیکھ لو، میرا آنا کامیاب ہوگا. دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے. توجہ، دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پر یقین ہونا ضروری ہے. واہ 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 واہ. جب یقین سے مانگو گے واہ واہ واہ. کتنے بھی بڑے پاپی ہو تمہیں عطا کرے گا. اللہ اللہ. یقین چاہیے. بتاؤں شیطان سے بڑا بھی کوئی پاپی ہے؟ شیطان کی قبول کی کہ نہیں کی؟ اللہ نے جب اس کو کہا نکل، ناراض ہو کے کہا نا، ناراض ہو کے نکل، تو شیطان بن گیا آج سے. جس دن شیطان بنا اس دن کیا مانگا؟ رشتہ، روزی روٹی نہیں، اتنی بڑی چیز مانگی کہ کسی نے نہیں مانگی. کہا اللہ مجھے قیامت تک کی عمر دے، قیامت تک کی عمر دے. اللہ نے کہا جا دیا. توجہ ہے آپ کی؟ کیا کہا؟ جا دیا. جو شیطان کو محروم نہ کرے وہ محبوب کی امت کو محروم کرے گا. مانگ کر تو دیکھ، مانگ، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کو دینے کے لیے ہے. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. بندے ذرا گڑ گڑا کے دیکھ، اچھی طرح وضو کر، 2 رکعت نفل پڑھ اور پھر گڑ گڑا رو، پھر دیکھ کیسا مزہ آتا ہے، کیسے اس کے کرم کے دروازے کھلتے ہیں. لیکن یہ تم نے نہیں سیکھا. تم تو معاذ اللہ یہ چاہتے ہو دعا بھی حضرت کریں، وظیفہ بھی حضرت پڑھیں، سب حضرت کریں اور نعمتیں مجھے ملے. یہ سب مت کرو، ہنسنے کی بات نہیں ہے. سدھرو، سورو. اپنے اللہ سے کب تک دور بھاگو گے؟ رشتہ جوڑو اللہ سے، اللہ کے قریب آؤ. اور یاد رکھنا سب سے دوستی کرنا مشکل ہے، رب سے دوستی کرنا بہت آسان ہے. یہ میرے عزیز بھائی مولانا کفیل انور صاحب اچھے بہترین ناظم ہیں. ہاتھ ملانا مشکل ہے، ہاتھ ملانا مشکل ہے نا ان سے. یہ علماء کرام ان کے قریب آنا مشکل ہے، اپنے جیسے انسان ہے نا. ہاں یہ مولانا بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ ممبئی سے، حافظ صاحب ہمارے بڑے مخلص ہیں. آپ قریب آنا چاہے تو کتنا مشکل، پہلے کفیل بھائی کے گھر کا پتہ، فون نمبر، یہ وہ کیا کیا کریں. لیکن اگر اللہ سے ملنا ہو تو اللہ سے بات کرنا کتنا آسان کر دیا حضور نے تمہارے لیے. وضو کرو، وضو کرو اچھے سے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور جب تم تلاوت کرنا شروع کر دیے سمجھ لو تمہاری گفتگو اللہ سے شروع. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے تم نے دعا شروع کر دی، اللہ سے تمہاری مناجات اور گفتگو عرض معروف شروع ہو گیا. آنسو بہنے لگے، کرم متوجہ ہو گیا.
بتائے اللہ کیسے متوجہ ہوتا ہے؟ کفیل بھائی کو، مولانا کو، پیر صاحب کا حضرت ادھر دیکھے نا، حضرت ادھر دیکھے نا، حضرت ادھر دیکھے نا. حضرت کی توجہ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہوں. غلطی ہو تو معاف کر دینا، لیکن میری نیت کسی کو ذلیل کرنا نہیں. لیکن یہ بات کو حضرت کی توجہ کبھی مالدار کی طرف ہے، حضرت کی توجہ کبھی سیٹ صاحب کی طرف، اس کی طرف، اس کی طرف. آپ کا نسب دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کو متوجہ کرنے کے لیے صرف آپ کی آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہوئے. اللہ کی رحمت کہتی ہے. ایک بار بندہ کہتا ہے یا اللہ، 3 مرتبہ اللہ کی رحمت کہتی ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں. مانگ تو صحیح، تجھے چاہیے کیا چاہیے، مانگ تو صحیح. اللہ اکبر. نہ امیر دیکھتے ہیں، نہ غریب دیکھتے ہیں، نہ چھوٹا دیکھتے ہیں، نہ بڑا دیکھتے ہیں، نہ شرابی دیکھتے ہیں، نہ جواری دیکھتے ہیں، نہ کبابی دیکھتے ہیں. کچھ نہیں، صرف کوئی پکار کر تو دیکھے، ایک بار پکار کر تو دیکھو. ایک بات بتاؤں، بہت اچھی بات یاد آئی. ایک شخص بہت پریشان ہوا، مصیبت میں گرفتار ہوا، تکلیف میں مبتلا ہوا. سوچو چلو اپنی بگڑی بنانے کے لیے یہاں گیا وہاں گیا، عیسائیوں کے عبادت خانے میں، یہودیوں کے عبادت خانے میں، مشرکوں کی عبادت خانے میں، اور سب کے طریقے پہ ان کے معبود کو پکارا. کوئی جواب نہ آیا. لیکن جب مسلمانوں کی عبادت خانے کی طرف آیا تو کہا کیسے پکاروں؟ تو کہا بول یا اللہ. جیسے کہا یا اللہ آواز آئی لبیک 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 یا عبدی. فرشتوں نے کہا اتنا بڑا پاپی تھا لیکن پھر پکارا تو اتنی 3 مرتبہ جواب دیتے ہیں. تو جواب آیا اگر میں نہ جواب دوں تو جھوٹے اور سچے خدا میں فرق کیا رہ جائے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خداوندی. آؤ اپنے اللہ سے رشتہ جوڑو، قریب آؤ اللہ. اور سجدہ سب سے بہترین طریقہ ہے. کوئی یہ کہتا ہے مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں نے کہا وہاں کچھ آنا بھی نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو دل کی کیفیتیں دیکھ. ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. نہ وہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے، نہ تمہارا مال دیکھتا ہے، وہ تو تمہارا دل دیکھا کرتا ہے. بندے تو پکار کر تو دیکھ، تو نے آج تک اس کو پکارا نہیں. پکار، دل سے پکار، یقین سے پکار. بات غریب نواز کی چل رہی تھی. ایک بات ہے کفیل بھائی، وہ کرامت پر لوگوں کو بڑا اعتراض ہے. غریب نواز کی کرامت پہ لوگ ہنستے ہیں. اس پر اورنگزیب غریب نواز کی بارگاہ میں، توجہ آپ کی، آپ کو میری بات سر پہ سے تو نہیں جا رہی ہے نا؟ ویسے میں بھی دیہاتی آدمی ہوں تو دیہاتی لوگوں کو دیہاتی کی بات کچھ سمجھ میں آ سکتی ہے. میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والا بندہ دیہاتی آدمی. لیکن آپ کو اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ میری طرف متوجہ رہے. اورنگزیب مزار پر گئے، غریب نواز کے مزار پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1857 سے پہلے بادشاہ بھی مزار والا تھا اور رعایا بھی مزار والی تھی. کیا بات ہے حضرت. 1857 کے بعد نظریات بدلے. پھر یہ ہوا کہ جو تخت پر بیٹھے پھر وہ بھی باغی تھے اور کچھ لوگ بھی باغی پیدا ہو گئے، انہوں نے باغی پیدا کر دی. پھر مزار کو مٹی کا ڈھیر کرنا شروع کیا. بہرحال اللہ گنوان ہے. تو اورنگزیب نے وہاں دیکھا کہ وہاں کچھ اندھے بیٹھے. کون بیٹھے؟ اندھے. اور اندھے بیٹھے ہوئے اور وہ کہتے خواجہ آنکھ دے دے، آنکھ دے دے، آنکھ دے. سرکار اورنگزیب عالمگیر نے ان اندھوں کو غریب نواز سے آنکھ مانگتے دیکھا تو ان اندھوں کو دھمکی دی کہ میں فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، اگر میرے فاتحہ پڑھنے تک تمہیں آنکھ نہیں ملی تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا. اے اورنگزیب، یہ تیرا دستور ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. آنکھ مانگتے خواجہ سے تو دھمکی تجھے جس سے مانگ رہے اس کو دینا چاہیے، مانگنے والوں کا کیا قصور ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جی جی. لیکن دھمکی کس کو دے رہے جس کا کوئی قصور ہی بظاہر نظر نہیں آتا؟ بظاہر کہہ رہا ہوں، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن بات ہے. دھمکی کس کو دی؟ اورنگزیب نے اندھوں کو دی. اور گئے فاتحہ پڑھنے، واپس آئے. جو برسوں سے بیٹھ کے آنکھ مانگ رہے تھے نہیں مل رہی تھی، آج مل گئی آنکھ. دھمکی اندھوں کو دی اور آنکھ خواجہ غریب نواز نے دے دی. اچھا، لوگوں کو یہ بھی لگا کہ یہ ابھی شرک کے خلاف تقریر کیا، پھر شرک بکا کہ غریب نواز نے آنکھ دی. میں نے کہا تجھے نہیں پتا، تجھے نہیں پتا. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر نے دوا دی تو میں اچھا ہو گیا، تو یہ بھی تو شرک ہو سکتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟
ہو سکتا ہے، لیکن تم جیسے خپتیوں کی نظر میں ہو سکتا ہے اور ہم جیسے توحیدیوں کی نظر میں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں عبد الحمید ڈاکٹر کی دوا سے اچھا ہوا، تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کے کہنے کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر نے دوا دی، وہ سبب بنا، لیکن اچھا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. یہ بات ہوتی ہے. تو جب ڈاکٹر کی دوا اثر دکھا سکتی ہے تو غریب نواز کی دعا اثر نہیں دکھا کیا سکتی. بات ہے. اللہ تو ڈاکٹر کی دوا کی برکت سے جب ہم ڈاکٹر کا نام لیتے تو غریب نواز کی دعا کی وجہ سے غریب نواز کا نام نہیں لے سکتے؟ بالکل لے سکتے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ بات ہے. اور حضرت عارف رومی کہتے ہیں کہ عبداللہ کی زبان سے جو نکلتا ہے اس کو اللہ پورا کر دیتا ہے. تو گویا کہ عبداللہ کی بات اللہ ہی کی بات ہوتی ہے. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ بات جو تھی اورنگزیب کی دھمکی تھی اندھوں کو، اور آنکھ کس نے دی؟ غریب نواز نے. یا غریب نواز دھمکی اندھوں کو ملی، آپ نے آنکھ کیوں دے دی؟ تو بات فلسفہ یہ سمجھ میں آیا کہ وہ اندھے جو تھے نا وہ کامچور تھے، کیونکہ غریب نواز کے لنگر بٹ رہا تھا، کھاتے تھے، مزہ کرتے تھے، ادھر ادھر دیکھ کے کہتے تھے آنکھ دے دے خواجہ، آنکھ دے دے خواجہ، دل سے نہیں مانگتے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ تو پھر جب اورنگزیب نے کہا اگر تم کو آنکھ نہیں ملی تو تمہیں مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا، تو جب جان پہ بنائی نا، اب ادھر ادھر دیکھ کے نہیں، پورے یقین سے کہا اب تو جان جائے گی، آنکھ دے دے. تو جس دن یقین سے مانگا اس دن غریب نواز نے ان کو عطا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بات یہ ہے. اور پھر پکارنے والا پکار اٹھا، اعلی حضرت کا تربیت یافتہ استاد زمن حضرت مولانا حسن خواجہ ہند، وہ دربار اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. واہ 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 واہ. تو یقین سے مانگو، یقین مضبوط کرو، ہو نہ ملے گا مطلب ملے گا. اللہ کی چوکھٹ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، سجدے کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نماز چھوڑ کر کے اللہ سے یہ اپنا رشتہ مضبوط کر لوں گا تو نہیں ہو سکتا. مضبوط پہلے سجدے کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف آؤ. اور ایک بات میری یاد رکھنا، اپنے مسائل کا حل کل بھی اللہ کی چوکھٹ پہ تھا اور آج بھی اللہ کی چوکھٹ پہ. جڑو اللہ سے. 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، صرف 10 منٹ کا ٹائم، اور اگر نہیں نکالو گے 10 منٹ کا ٹائم تو پھر وہ عذاب ہے. وہ عذاب سوچو تو صحیح. اللہ کے رسول فرما رہے اتنا لمبا سانپ ہے 70 سال کی مسافت تک، 1000 سال تک کہ اس کا زہر ہڈیاں گھلے گی، ہڈیاں ٹوٹے گی، بکھرے گی، نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا. اور اس سے بڑی بات، اللہ اکبر، آقا فرماتے بے نمازی کو قیامت تک ڈسیں گے وہ سانپ، سکون نہیں ملے گا، کہیں چین نہیں ملے گا. دنیا کی زندگی تو چند دن کی ہے، چند لمحوں کی، چند ساتھ کی ہے. تو اللہ کے بندے توبہ کرو، نمازی بنو. تیسرا بڑا گناہ، گناہ کبیرہ، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو ستانا. اب میں نے اس کو نماز کے بعد اس لیے بیان کیا کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ماں باپ کا خیال نہیں کرتے. تو پتہ ہے جو نماز پڑھے اور ماں باپ کا دل دکھائے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ کے رسول فرماتے جس سے ماں باپ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے ماں باپ ناراض اس سے اللہ ناراض. آج کل نوجوان لڑکوں کا، لڑکیوں کا کیا حال ہو گیا؟ انہیں ماں باپ کی کوئی پڑی نہیں، پرواہ نہیں ہے ان کو. ماں باپ کی کچھ پڑی نہیں، کوئی پرواہ نہیں ان کو. کیا حال ہے ان کا؟ ماں باپ کو بڈھا بڈھی، ڈوکرا ڈوکری، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں اور ہنستے ہیں. بیوی کا منہ دیکھ لیا، ماں باپ سے بغاوت. اور آج کل کی لڑکیاں اور بچیاں بھی ایسی ہیں کہ معاذ اللہ ان کو سب سے زیادہ برا کوئی لگتا ہے دنیا میں تو ساس اور سسر برے لگتے. ایسی عورتیں اپنا بہت بڑا نقصان کر رہی ہے. کیا نقصان کر رہی ہے پتہ ہے؟ اپنے شوہر کو وہ جہنمی بنا رہی ہے. کیونکہ جب تو اپنے شوہر کو ماں باپ کی بغاوت سکھائے گی تو تیرا شوہر تو جہنمی ہوگا. تو اچھی بیوی وہ نہیں ہو سکتی جو شوہر کو جہنمی بنائے. اور پھر سن لو، اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر قوم کی بیٹیاں یہاں موجود ہے تو دل کے کانوں سے سن لو،
اللہ کے رسول فرماتے کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج تم بہو ہو کل تم ساس بنو گی. اگر آج تم نے اپنی ساس اور سسر کی مخالفت کی، جب تم ساس بنو گی تو تمہاری بہو بھی آنے والی تمہاری مخالفت کرے گی. اس بڑھاپے میں کانپتے ہوئے ہاتھ میں، کانپتے ہوئے وجود میں جب تم لوگوں سے شکایت کرو گی کہ میری بہو تو مجھے کھانا نہیں دیتی، تکلیف پہنچاتی ہے، میں نے کوئی ایسی عورت نہیں دیکھا جس نے ساس کی خدمت کی اور اس کی بہو اس سے بغاوت کر رہی ہو. جس نے ساس کی خدمت کی اور اس کی بہو سے ایسی کوئی عورت میں نے نہیں دیکھا. ہمیشہ بہویں اس وقت بغاوت کرتی ہے جب تم اپنی ساس سے بغاوت کرتی، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے. اللہ اکبر. تم اگر کسی کو اذیت دو گے، تکلیف دو گے، تو تمہارے آنے والے اس سے زیادہ تمہیں تکلیف دیں گے. یہ کوئی انصاف ہے کہ تمہارے ساس سسر نے، جو تمہاری ساس ہے، جب تم کو لایا تو کتنے اہتمام سے لایا. میں تو کہتا ہوں یار ساس سے جتنی محبت ہونی چاہیے اس سے اتنی کسی سے نہیں ہونی چاہیے. جتنا سسر سے ہونا چاہیے اس سے کتنی. تو کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا ذرا سوچ، جب تیری ساس سسر نے تجھے اپنے گھر لائے تو اتنے اہتمام سے لائے کہ اپنے پیر کو بھی اتنی شان سے اپنے گھر نہیں لاتے. جب تجھے لانا ہوا تو منڈپ لگایا، شامیانہ لگایا، اتنا کھانا کیا، اتنا نکاح کا اہتمام کیا، ایسی بارات نکالی، شان سے لایا تجھے گھر. اور جو اپنے گھر میں اتنی شان سے تجھے لائے تو اسی کو اپنے گھر سے نکال دے. یہ ظلم نہیں ہے؟ اور یاد رکھنا حضرت ابو موسیٰ اشعری جس وقت یمن کے قاضی بن کر مدینے سے یمن جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے ان کو نصیحت کی تھی، اے ابو موسیٰ، بلکہ ابو موسیٰ نہیں، حضرت معاذ ابن جبل، معاذ بن جبل جب یمن کے قاضی بن کے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے معاذ ابن جبل سے کہا، اے معاذ، مظلوم کی بددعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ اور حجاب نہیں ہوتا. تو مظلوم اگر کتا ہو تو اس پر ظلم کرنے سے بھی عذاب آتا ہے. مظلوم اگر چڑیا ہو اس پہ ظلم کرنے سے بھی اللہ کا عذاب آتا ہے. اگر ساس سسر کو تم مظلوم بنا دو، ماں باپ کو تم مظلوم بنا دو، ان پہ ظلم کرو تو کتنی تباہی آئے گی. اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کتنی بڑی سے بڑی نعمت کو کھونا ہو تو ماں باپ کے لیے کھو دو، مگر ماں باپ کو مت کھونا، کیونکہ ماں باپ ایسی نعمت ہے کہ ایک مرتبہ کھو دو تو دوبارہ وہ نعمت نہیں مل سکتی. دوست کھو دو دوست ملے گا، بچے مر جائیں اللہ نہ کرے بچے پھر پیدا ہوں گے، علم چلا جائے پھر حاصل ہوگا، دولت کھو دو پھر ملے گی، بلکہ اگر عبادت بھی کھو جائے پھر عبادت مل سکتی ہے. لیکن ماں باپ وہ نعمت ہے، ایک بار چلی گئی نا دوبارہ نہیں مل سکتی. اور جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں وہ دنیا میں کبھی سکون اور چین کی زندگی نہیں گزار سکتا. ماں باپ کی دعا چور کو ولی کتب بنا دے، ابدال بنا دے، اور ماں باپ کی بد دعا ولیوں کو بھی ولایت سے نیچے گرا دے. آپ کیا سمجھتے ہیں بڑے بڑے ولیوں کی ولایت چھن گئی ماں باپ کی بد دعا سے. حضرت فضیل بن عیاض ولی بنے، جب ان کی زندگی ہم نے پڑھی تو کہا ڈاکو بھی ولی بنتے ہیں. تو ان کی ماں کی دعا ہمیں نظر آئی ان کے پیچھے کہ جب وہ ڈکیتی کرتے تھے تو ان کی ماں دعا کرتی تھی اللہ اس کو سدھار دے. بشر حافی پوری رات بغداد کے میخانوں میں شراب پیتے ہوئے پڑے رہتے تھے. ہم نے سوچا صرف بسم اللہ کا ورق اٹھا کے بھی کوئی ولی بنتا ہے؟ آج بھی تو لوگ بسم اللہ کے اوراق اٹھاتے ہیں، ولی کیوں نہیں بنتے؟ تو پتا چلا جب وہ میخانے میں ہوتے تھے تو بشر کی ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی تھی اللہ میرے بیٹے کو سدھار دے، اس کو سنوار دے. حضرت اویس قرنی کے پاس اللہ کے رسول نے فاروق اعظم کو کہا کہ میرے اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے. میں کہتا ہوں جانے دعا جس سے دعا کروائے. اویس کو یہ مقام ملا کیسے؟ تو آقا نے فرمایا اس کی ماں کی دعا نے اس کو اس مقام پر پہنچا.
ماں کی دعا سے کوئی اویس بن رہا ہے، ماں کی دعا سے کوئی بشر حافی بن رہا ہے، ماں کی دعا سے کوئی فضائل بن عیاض بن رہا ہے، ماں کی دعا سے کوئی مخدوم معینی بن رہا ہے، ماں کی دعا سے کوئی سلطان العارفین بایزید بستامی بن رہا ہے، ماں کی دعا سے کوئی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بن رہا ہے۔ یہ ماں کی دعائیں، ماں کی دعا کسی کو غوث الاعظم دستگیر بنا رہی، ماں کی دعا کسی کو خواجہ اعظم بنا رہی۔ بلکہ ایک بات آپ سے کہوں، میں کوئی بہت علم والا انسان نہیں، لیکن آپ کوئی کامیاب آدمی کی زندگی پڑھو، میں اس کے پیچھے ماں ثابت نہ کروں تو پھر کہہ دیں۔ کیا بات ہے، اللہ اللہ اللہ۔ بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں، لیکن حضور علیہ السلام جب بچپنے میں ہے، حضور کی امی کہتی تھی اللہ میرے لال کو عروج عطا فرما، میں نے ایسے لال کو پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے مشرق و مغرب میں میرے ڈنکے بچیں گے۔ آپ بتائیں تو صحیح، ماں کس کے پیچھے نہیں؟ ماں کی دعا، حالانکہ کچھ ہستیاں ایسے جن کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں ماں کی دعائیں آپ کو جلوہ افروز نظر آئے گی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج کوئی ممبئی کمانے جا رہا ہے، کلکتہ جا رہا ہے، سعودی جا رہا ہے، بیوی کو فون کریں گے، بچوں کو فون کریں گے، ساس سسر کو فون کریں گے، بوڑھے ماں باپ انتظار میں ہوں گے میرے بیٹے کا فون تو آئے۔ اولاد کو فون تک کرنے کی توفیق دی۔ اسی لیے میں ایک سوچتا ہوں یا اللہ، جو اولاد جیتے جی ماں باپ کی دریافت نہ کرے، ماں باپ کا حال دریافت نہ کرے، ماں باپ کا مزاج دریافت نہ کرے، وہ مرنے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں؟ ایک سچی بات کہہ دوں، سنیوں کی مجمع میں جب یہ بات کہتا ہوں تو بہت برا لگتا ہے میرے سنی بھائیوں کو، اور مجھے تو ملتا ہی سنیوں کا مجمع، الحمدللہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ اہل منبر بھی سارے سنی ہوتے اور سننے والے بھی سارے سنی ہوتے، ہے نا؟ ابھی جب آئیں گے علماء، جائیں گے علماء، تو آپ دھکم دھکی ریل پیل اور ایک دوسرے پہ گر پڑو گے۔ کیوں؟ حضرت کے ہاتھ چومو، حضرت کے، میں کہتا ہوں حضرت کے ہاتھ چومو بعد میں، پہلے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو۔ ماں باپ کو ترساتے ہو، ماں باپ کو تڑپاتے ہو، یہاں جلسے میں تقریر اچھی لگتی ہے تو پیسہ دیتے ہو، نذرانہ دیتے ہو، نعت سنتے ہو تو نذرانہ دیتے ہو، نظامت اچھی لگتی ہے تو نذرانہ دیتے ہو، اور گھر سے اس حالت میں آتے ہو کہ ماں نے کہا بیٹا دواخانہ جانا ہے، ذرا پیسے چاہیے، تو کیا کہتے بس سب تمہیں کو دے دے، تمہیں بھی خرچہ کریں اور کہیں خرچہ نہ کریں۔ ماں باپ سے اپنی دولت چھپانے والوں، یہاں کیا دیتے ہو؟ یہاں کیا دیتے ہو؟ کیا ریاکاریوں کے دروازے کھول رکھیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر دینے والا ریاکاری کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا ماں باپ کو تڑپا کے اور ترسا کے یہاں نذرانہ دینے والوں، تمہارے نذرانے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ ماں باپ کو گالی دے کر پیروں کے ہاتھ چومنے والوں، تمہارا ہاتھ چومنا کام نہیں آئے گا۔ ماں باپ کو گالیاں دے کر بزرگوں کی چادریں چومنے والوں، تم کو چادریں چومنا کام نہیں آئے گا۔ مجھے بعد میں کتنی گالیاں دینا ہے دے لینا، لیکن یہ سچائی ہے، پہلے ماں باپ کو چومو۔ ماں باپ پہلے تمہارے مرشد ہے، ہم لوگوں سے پہلے تمہارے مرشد تمہارے ماں باپ ہے، کیونکہ ہمیں دیکھو گے کیا ملے گا نہیں ملے گا مجھے نہیں پتا، میں علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہمیں دیکھو گے، آپ تائید کرو گے تو بولوں گا ورنہ میں اپنی بات واپس لے لوں گا۔ ہمیں دیکھو گے آپ کو ثواب ملے گا نہیں